بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مضاربہ۔ یہ جو مضاربہ ہے یہ اسلامک فائنانس کے اندر بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کو ایز اسلامک موڈ آف فائنانسنگ یعنی طریقہ تمویل کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو لائبلٹی سائٹ پر یعنی ڈپازٹ سائٹ پر لوگوں کے ڈپازٹ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ڈپازیٹر پیسے اپنے ڈپازٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ مضاربہ کی بنیاد پہ بھی ڈپازٹ کروا سکتے ہیں، اور پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ مشارکہ کی بنیاد پہ بھی کروا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسٹ سائٹ کے اوپر جب بینک آگے کاروبار کرتا ہے تو مضاربہ کے طریقے پر بھی کاروبار کر سکتا ہے اور مشارکہ کے طریقے پر بھی کر سکتا ہے۔ مشارکہ اور مضاربہ کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ شرکت کے اندر یا مشارکہ کے اندر دونوں پارٹنر جو ہیں وہ سرمایہ لگاتے ہیں، اور عموماً دونوں پارٹنر کاروبار بھی کرتے ہیں، برخلاف مضاربہ کے کہ مضاربہ کے اندر ایک شخص پیسہ لگاتا ہے اور ایک کاروبار کرتا ہے، ایک کام کرتا ہے۔ اور یہ مضاربہ یہ مسنون بھی ہے، سنت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت بھی کی ہے اور آپ نے مضاربہ بھی کیا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے، شاید ان کا نام صائب ابن زید تھا، تو ان کے روایت میں آتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شرکت کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے مضاربت کی تھی، مضاربہ کیا تھا۔ تو مضاربہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا مال ہوتا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کے اندر کاروبار کرتا ہے اور وہ ورکنگ کرتا ہے۔ تو گویا کہ جو جس کا مال ہے یا انویسٹر ہے اس کو رب المال کہتے ہیں، اور دوسرا آدمی جس کا کام ہے اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے مضارب، یعنی کہ وہ ورکنگ پارٹنر ہے وہ، اور رب المال جو ہے وہ ایک طریقے سے انویسٹر ہے، وہ ورکنگ پارٹنر نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی تفصیل بتائی گئی ہے کہ دس کائنڈ آف پارٹنرشپ ویئر ون پارٹنر گیوس منی ٹو اندر فار انویسٹنگ ان اے کمرشل انٹرپرائز. The investment comes from the first partner who is called Rabbul Mal, investor, while the management and the work is an exclusive responsibility of the other, who is called Mudarib or working partner, and the profit generated are shared in a predetermined ratio. تو یہ مضاربہ کے اندر ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیسے دیتا ہے اور ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اور پھر جو پروفٹ ہوتا ہے اس پروفٹ کو پہلے سے ایک ریشو طے کر لیا جاتا ہے کہ اس تناسب سے اس پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، تو پھر پروفٹ اس تناسب سے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ جو مضاربہ کا ہے۔ اب بینک کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے یا فکس ڈپازٹ ہے، تو اس کو اگر مضاربہ پہ رکھنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ڈپازیٹرز ہیں وہ ارباب الاموال یا رب المال بن جاتے ہیں اور انویسٹر بن جاتے ہیں، اور جو بینک ہے وہ ورکنگ پارٹنر بن جاتا ہے، اور پھر جو بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ پھر ان کے درمیان ایک ایگریڈ ریشو سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ ایگریڈ ریشو جو ہے وہ عام طور پہ جو مضاربہ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے یا اس کی جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس کے اندر اس کو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ریشو اس کو اس ریشو کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا۔ مضاربہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مضاربہ مقیدہ اور دوسرا مضاربہ مطلقہ۔ اب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو بینک کی سائٹ کے اوپر، ایسٹ سائٹ کے اوپر اگر آپ نے مضاربہ کرنا ہے تو اس کی دو صورتیں آپ کر سکتے ہیں، ایک مضاربہ مطلقہ بھی کر سکتے ہیں، مضاربہ مقیدہ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلقہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے کلائنٹ کو فری ہینڈ دیتے ہیں اور آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس پیسے کو جو تمہیں بہتر لگے تجارت اس میں لگا دینا، اور پھر جو نفع ہوگا اس طرح سے تقسیم کرنا۔ لیکن مضاربہ مقیدہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو
یہ بتاتا ہے کہ تم یہ پیسے ایک اسپیسیفک کسی کاروبار میں لگانا، اس کے علاوہ کسی اور پہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ہے ریسٹرکٹڈ مضاربہ، اور دوسرا ہے انریسٹرکٹڈ یا مضاربہ مطلقہ۔ اب ہم آتے ہیں ریسٹرکٹڈ یعنی مقیدہ کی طرف، کہ رب المال میں اسپیسیفائی اے پرٹیکولر بزنس اور پرٹیکولر پلیس فار مضارب in which case he shall invest the money in that particular business or place. This is called al-mudaraba al-muqayyada, restricted mudaraba. اب مضاربہ مطلقہ کیا ہے کہ رب المال gives full freedom to mudarib to undertake whatever business he deems fit. This is called al-mudaraba al-mutlaqa, unrestricted mudaraba. However, he is not authorized to keep another mudarib or a partner or mix his own investment in that particular mudaraba without the consent of رب المال. یعنی کہ دو کام نہیں کر سکتا وہ، ایک تو یہ کہ وہ کسی اور کو مضارب بنا دے اس پیسے کا، اور یا کوئی اس کے اندر پارٹنر مقرر کر لے، یا اپنے پیسے اس کے اندر مکس کر لے۔ یہ کام بغیر رضامندی رب المال کے وہ نہیں کر سکتا۔ رب المال has authority to oversee mudarib's activities and work with mudarib if the mudarib consents. اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں کہ اگر وہ رب المال اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے اور اس کو تو اور مضارب اس پہ راضی ہے، تو اس صورت کے اندر رب المال بھی کاروبار میں حصہ لے سکتا ہے، اس کے کام میں حصہ لے سکتا ہے۔ البتہ اس کو اوورسی کرنے کا اختیار بہرحال ہر صورت میں رہتا ہے، یعنی اس کو نگرانی کرنے کا اختیار بہرحال رہتا ہے۔ اب یہ کہ مضاربہ کے اندر جو مضارب کو مال دیا جاتا ہے، تو مضارب کے پاس جو وہ مال آتا ہے، تو اس مال کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور مضارب کی اس مال کے بارے میں کیا حیثیت ہوتی ہے، تو اس کی 3-4 حیثیتیں ہیں۔ تو پہلی حیثیت یہ ہے کہ وہ اس مال کا جو مضارب ہے وہ امین ہے، امانت دار ہے، ٹرسٹی ہے۔ دی منی گیون بائی رب المال اور انویسٹر اینڈ دی ایسیٹس ریکوائرڈ دیئر وتھ آر ہیلڈ بائی ہم ایز اے ٹرسٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ اس مال کو وہ رب المال کے بہاف پر یوز کر کے تجارت کر رہا ہے، لہذا مضارب کی ایک حیثیت وکیل کی بھی ہے۔ تو he works as a capacity of وکیل اور ایجنٹ in purchasing goods for trade. He is an agent of رب المال۔ جو وہ سامان خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو اس کے لیے وہ گویا کہ رب المال کا وکیل ہے۔ نمبر 3، شریک، پارٹنر۔ In case the enterprise earns a profit, he is a partner of رب المال who shares the profit in agreed ratio. اگر وہ کوئی نفع کماتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ نفع کے اندر اس کا پارٹنر بن جاتا ہے، دونوں اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایٹ ایگریڈ ریشو، ایک مخصوص ریشو کے حساب سے دونوں شریک بن جاتے ہیں، لہذا اس لحاظ سے وہ شریک بھی ہے۔ چوتھا ہے کہ ضامن، لائبل ہے۔ If enterprise suffers a loss due to his negligence or misconduct, he is liable to compensate the loss. اگر اس نے کوئی غلطی کی اور اس کی غفلت کی، اس نے کوئی تعدی کی، کوئی ایسی کوتاہی کی جس کی وجہ سے یہ لاس ہوا ہے، اس نے ان شرائط کا خیال نہیں رکھا جو مضاربہ کے اندر رکھنا چاہیے تھا، یا اس نے ایسا کوئی کام کیا جو کہ عام طور پہ کاروبار میں نہیں کیا جاتا، تو ان تمام صورتوں کے اندر اس کا مسکنڈکٹ ثابت ہوگا، اس کا ایک طریقے سے اس کا قصور ثابت ہوگا، لہذا وہ اس کے اندر جو نقصان ہوا اس نقصان کا وہ ضامن ہوگا۔ نمبر 5، اجیر، امپلائی۔ If the مضاربہ becomes void due to any reason, the مضارب is entitled to get a fee for his services. اگر مضاربہ کسی شرائط فاسدہ کی وجہ سے ایسی شرط لگا دی جو شرط فاسد ہے، تو اس کی وجہ سے اگر مضاربہ فاسد ہو گیا لیکن اس نے کاروبار کر لیا باوجود اس مضاربہ کے، تو اس صورت کے اندر شرعاً اس کو اجرت ملے گی، اس کو
نفع جو ہوگا اس پہ اجرت ملے گی، یعنی کہ اس کے کام کرنے پہ اجرت ملے گی، اجرت مثل، جتنے کی اس کام کرنے پہ اجرت مارکیٹ میں دی جاتی ہے اس کو اجرت مثل کہا جاتا ہے، اتنی اجرت دی جائے گی۔ البتہ اس کو نفع کا استحقاق نہیں ہوگا، نفع میں اس کا استحقاق بالکل بھی نہیں ہوگا صورت کے اندر۔ اب یہ کہ مضاربہ کے اندر جو راس المال ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دی کیپٹل راس المال ان مضاربہ may be either cash or in kind. Its valuation is necessary without which مضاربہ becomes void. یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ اگر کیش رب المال نے وہ جو پیسے دیے ہیں، وہ جو اس نے سرمایہ دیا ہے وہ کیش فارم میں نہیں ہے بلکہ ان کائنڈ ہے، جنس کی شکل میں ہے، تو اس کو متحقق کرنے کے لیے، اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کتنی انویسٹمنٹ کی ہے، اس کو اسی وقت ویلیویشن کروائی جائے گی، اور ویلیویشن کروا کے یہ متعین کیا جائے گا کہ گویا کہ کتنے پیسے دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی 10 لاکھ روپے دے دے اور اس کو کہے کہ تم 10 لاکھ کا کاروبار کرو، اور ایک صورت یہ ہے کہ 10 لاکھ کے بجائے 5 لاکھ کی 2 گاڑیاں اس کو دے دے اور کہے کہ بھائی تم ان گاڑیوں کو بیچو۔ تو ابھی مثال کے طور سے جو گاڑیاں دی ہیں تو اس کی وہ ویلیو نکال کے یہ بتائے گا یہ 5 لاکھ کی گاڑیاں ہیں، اس کی کاسٹ پرائز 5 لاکھ، گویا کہ آپ نے مجھے گاڑیاں دی ہیں، لہٰذا اب اس کو جو بیچے گا تو اس پہ جو نفع ہوگا تو وہ گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ 10 لاکھ روپے کے اوپر نفع ہوا ہے، نہ کہ گاڑیوں پہ نفع ہوا، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ اس جنس کو لکویڈیٹ کر دیا جائے یا کنسٹرکٹیو لکویڈیشن کی جائے، اور کنسٹرکٹیو لکویڈیشن جو ہوتی ہے وہ تھرو تقویم ہوتی ہے یا ویلیویشن ہوتی ہے، تو اس کی ویلیویشن کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس صورت کے اندر جو اس کی جو اونرشپ ہے یا استحقاق ہے، اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی گاڑی 2 گاڑیاں ہیں مثال کے طور پہ، اگر 2 گاڑیوں کا آپ نے اس کی صحیح ویلیوشن نہیں لگائی تو آپ کو یہ نہیں پتہ چل پائے گا کہ کتنا نفع ہوا۔ اب دوسرا آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس کی ویلیو تو 11 لاکھ روپے تھی، آپ نے جو بیچا ہے تو میرا جو رب المالی کہے گا یہ تو میری کاسٹ پہ بیچ دیا، جبکہ مضارب کہے گا نہیں اس کی جو ویلیو تھی وہ 10 لاکھ تھی، لہذا نفع 1 لاکھ کا ہوا، لہذا اب ہمیں تقسیم کرنا چاہیے، لہذا ڈے 1 پر اس کی ویلیویشن کر کے اس کی کاسٹ نکالنا اور قیمت متعین کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ پتہ چل سکے رب المال کے کتنے پیسے ہیں اور مضارب کے اس کے اندر زیرو انویسٹمنٹ ہے، اور اگر یہ متعین نہیں کریں گے تو پھر ڈسپیوٹ ہوگا، کیونکہ اب رب المال یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو پروفٹ نہیں ہے بلکہ یہی درخت اس کی مارکیٹ ویلیو ہے۔ It is necessary for the validity of mudaraba that the parties agree right at the beginning on definition to define proportion of the actual profit to which each one of them is entitled to. They can share the profit at any ratio they agree upon. However, in case the parties have entered into mudaraba without mentioning the exact proportion of the profit, it will be presumed that they will share the profit in equal ratios. Some incentives may also be given to mudarib. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ بھئی ڈے 1 پر یہ طے ہونا ضروری ہے کہ مضاربہ میں رب المال کو کتنا پروفٹ ملے گا، کتنا ریشو آف پروفٹ ملے گا، اور مضارب کو کتنا ریشو آف پروفٹ ملے گا، یہ طے کرنا ضروری ہے۔ لیکن ان کیس اگر طے نہیں کیا تو اس صورت کے اندر یہ سمجھا جائے گا کہ دونوں کو 50-50% ملے گا، برابر برابر ملے گا۔ اور یہ بھی ہم طے کر سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اس نے کارکردگی اچھی دکھلائی اور اس نے پروفٹ کو ایک خاص مارجن، ایک خاص لمٹ سے زیادہ کما کے دے دیا، تو جو ابو ہوگا اس کا پروفٹ ریشو دوسرا ہوگا، اور اس پہ مزید حصہ جو ہے وہ مضارب کا ہوگا، تو گویا کہ مضارب کو ایز انسینٹیو اس کے اندر اس کا ریشو اس صورت کے اندر بڑھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ اگر میں نے تمہیں 10 لاکھ روپے دیے ہیں، اگر تم نے اس سے 15 لاکھ روپے تک کما کے دیا، نفع کما کے دیا، تو پھر تو ہمارا 50-50% ہوگا،
لیکن اگر تم نے 16 لاکھ روپے کر دیا یا 20 لاکھ روپے کر دیا تو جو ابو 15 لاکھ کے اوپر جو ابو 5 لاکھ روپے ہے تو اس میں جو تمہارا ریشو ہے وہ 80 ہوگا، یعنی 80% تم لے لینا اور 20% مجھے دے دینا تاکہ اس کو انسینٹو مل جائے. تو اس طرح کا تناسب اس کے اندر طے کیا جا سکتا ہے. Apart from the agreed proportion of the profit, the mudarib cannot claim any particular periodical salary or a fee for remuneration for the work done by him for the mudarba. یہ ایک اور اہم بات ہے کہ مداربہ کے ساتھ وہ اجارہ نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے بطور ملازم کیا تنخواہ بھی دیں. وہ اس کا استحقاق صرف اور صرف پروفٹ کے اندر ہوگا. The Mudarib Rabbul Mal cannot allocate a lump sum amount of profit for any party, nor can they determine the share of any party at a specific rate tied up with the capital. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مضارب کیا ہے کہ بھائی آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا میں ہر صورت میں آپ کو 10% دوں گا، خواہ حقیقت میں 10% کا نفع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یا میں ہر صورت میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا چاہے وہ کمائے اس نے 80,000 ہوں یا 70,000 ہوں یا 1.5 لاکھ ہوں یا 2 لاکھ ہوں، تو الغرض وہ ہر صورت کے اندر 1 لاکھ دے گا. اس طرح کی کوئی شرط نہیں رکھی جا سکتی. ایسی شرط رکھیں گے تو شرط فاسد ہوگی، اور جب شرط فاسد رکھی جاتی تو ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ اس صورت کے اندر اگر کاروبار کیا جاتا ہے تو مضارب جو ہے وہ اجیر بن جاتا ہے اور اس کو اجرت مثل ملتی ہے، جو مارکیٹ میں جو اتنی فی اس کو ملنی چاہیے تو اتنی فی اس کو ملتی ہے. Example: if the capital is 100,000, they cannot agree on a condition that the rupees 10,000 out of the profit shall be the share of the mudarib, nor can they say that the 20% of the capital shall be given to Rabbul Mal. However, they can agree that the 40% of actual profit shall go to mudarib and 60% to the Rabbul Mal or vice versa. یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر 1 لاکھ روپے کسی نے مضارب کو دیے یہ کہیں کہ بھائی تمہیں ہر صورت میں 10,000 روپے دوں گا یا 10% دوں گا یا 20% دوں گا انویسٹمنٹ کا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کا 10%، 20%، 30%، 40%، 50%، جو بھی باہمی طے ہو تو وہ ایک طے کر سکتا ہے کہ پروفٹ کا ہم آپ کو دیں گے نہ کہ انویسٹمنٹ کا. If the business has incurred loss in some transaction and has gained profit in some other, the profit shall be used to offset the loss of the first instance. Then the remainder, if any, shall be distributed between the parties according to the agreed ratio. کہہ رہے ہیں کہ اگر مضاربہ کیا، کچھ ٹرانزیکشن میں اس کو فائدہ ہوا، کچھ میں لاس ہوا، تو پہلے کیا کریں گے، آپ جو پروفٹ ہوا اس پروفٹ سے جو لاس ہوا تھا اس لاس کو آف سیٹ کریں گے، اس سے اس لاس کو ایڈجسٹ کریں گے، اور جب لاس ختم ہو جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا آپ سرپلس کتنا بچا، تو پھر اس کے بعد اتنا نفع متحقق ہوگا اور پھر وہ تقسیم کیا جائے گا. مضاربہ کین بی ٹرمینیٹڈ بائی اینی پارٹی either of the two parties by giving a notice. If mudaraba was for a particular term, it will terminate at the end of the term. Termination of mudaraba means that the mudarib cannot purchase new goods for the mudaraba. However, he may sell the existing goods that were purchased before termination. ایک تو بات یہ بتائی کہ مضاربہ کسی وقت بھی باہمی رضامندی سے ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے، یا اگر ایک مدت بتائیے کہ اس مدت کے بعد ٹرمینیٹ ہو جائے گا تو کس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر اس کے اندر ٹرمینیٹ کر دیا گیا تو پھر اس کو مضارب کو اختیار نہیں ہوگا کہ کوئی سامان خریدے. ہاں البتہ جو سابقہ اشیاء ہیں جو پہلے کی خریدی ہوئی ہیں اس کو وہ سیل کر سکتا ہے، یا اس کو تاکہ پھر وہ نفع کا استحقاق اور نفع کا تعین کیا جا سکے. If all assets of the mudaraba are in cash form at the time of termination and some profit has been earned on the principal amount, it shall be distributed between the parties according to the agreed ratio. If the assets of the mudaraba are not in cash form, they will be sold and liquidated so that the actual profit may be determined. If there is a profit,
it will be distributed between the mudarib and Rabbul Mal. If no profit is left, mudarib will not get anything. تو خلاصہ یہ کہ اگر مضاربہ کے اندر جب رشوہ ٹرمینیٹ کیا گیا تو اگر سارا پیسہ نقد ہے تو اس نقد کی صورت کے اندر جو ہے دونوں مل کر یہ تعین کر لیں گے کہ بھئی اتنا راس المال تھا اور اس سے زائد جو ہے وہ پرنسپل اماؤنٹ سے زائد نفع ہے، اور اس نفع کو باہمی ایک خاص تناسب سے جو کہ آپس میں طے کیا گیا تھا اس کا تقسیم کر لیں گے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ وہ جو سرمایہ ہے وہ نقد نہیں ہے بلکہ وہ کیش کی شکل میں جنس کی شکل میں ہے، ان کائنڈ ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو بازار میں فروخت کیا جائے گا، فروخت کر کے دکھائے اس میں سے پہلے پرنسپل اماؤنٹ کو مائنس کیا جائے گا، اور مائنس کرنے کے بعد جو پروفٹ ہوگا وہ ایگریڈ ریشو میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر جب اس کو سیل کیا گیا تو کوئی پروفٹ ہی نہیں ہوا، لاس ہو گیا، تو اس صورت کے اندر وہ لاس جو ہے وہ رب المال کا ہوگا اور مضارب کو ذرہ برابر بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو گویا کہ یہ سمجھائے گا مضارب کا عمل، یہ کام ضائع چلا گیا اور رب المال کا پیسہ ضائع چلا گیا۔ کلیکٹیو مضاربہ مشترکہ means a joint pool created by many investors and handed over to a single مضارب who is normally a juristic person۔ مثال کے طور پر کئی سارے شرکاء نے مل کر پیسہ جمع کیا اور ایک آدمی کو دے دیا کہ تم جو ہے وہ مضاربہ کرو، جیسے کہ ڈپازیٹر کرتے ہیں، تو بہت سارے ڈپازیٹر ہیں اور وہ بینک کو دے دیتے ہیں، تو اس کو کہیں گے مضاربہ مشترکہ۔ کلیکٹیو مضاربہ کریٹس ٹو ڈفرینٹ ریلیشن شپ بٹوین انویسٹرس انٹر سے وچ از شرکا اور پارٹنرشپ۔ اگر سارے مضارب نے اکٹھے پول بنا کے دیا ہے تو ان کے درمیان آپس میں شرکت ہو گئی، اور ریلیشن شپ آف آل دی انویسٹرس ود مضارب وچ از مضاربہ۔ تو یعنی گویا کہ جو ان تمام شریکوں کی جو نسبت ہوگی یا ریلیشن ہوگی مضارب کے ساتھ وہ مضاربہ کی ہوگی۔ تو گویا کہ ان کی آپس میں مشرکت ہے، لیکن ان سب کی مضارب کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ مضاربہ کی ہے۔ ہو از مضارب؟ شیئر ہولڈرز، مینجمنٹ ڈائریکٹرز اور جورسٹک پرسن۔ کوئی بھی مضارب ہو سکتا ہے، شیئر ہولڈر بھی مضارب بن سکتا ہے، مینجمنٹ اور ڈائریکٹر بھی بن سکتے ہیں، جورسٹک پرسن یعنی کوئی کمپنی بھی بن سکتی ہے۔ Expenses of مضاربہ: Direct expenses are borne by the مضاربہ pool, indirect expenses are borne by the مضارب۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ڈائریکٹ ایکسپنسز ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ڈائریکٹلی اس کے اندر اس کی کاسٹ میں شامل ہے تو وہ چیز ڈائریکٹ ایکسپنس میں شامل ہوگی، اور ایک چیز ہوتی ہے انڈائریکٹ ایکسپنسز، جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ جیسے بجلی کا بل ہے یا مختلف قسم کی چیزیں جو ڈائریکٹ کاسٹ میں شامل نہیں ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ مضارب اس کو برداشت کرے گا۔ تو انڈائریکٹ ایکسپنس جو ہے وہ مضارب برداشت کرے گا، اور جو ڈائریکٹ ایکسپنس ہے وہ جو ہے وہ مضاربہ پول کے اندر چل جائے گا۔ رننگ مضاربہ: انویسٹرز کم ان اینڈ گو آؤٹ at different stages or dates. Profits are calculated on daily product basis. Redemption before maturity. If the assets of the Mudarba are in liquid form, an investor may redeem his share by selling it to the pool. If the assets are in liquid form, a provisional amount may be given to him subject to final settlement. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انویسٹر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں کسی ایک پول کے اندر، تو اس صورت کے اندر جو ریڈمپشن ہوگی وہ میچورٹی سے پہلے، اس کی تاریخ جو میچور ہونے والی تاریخ ہے اس سے پہلے جو ریڈمپشن ہوگی، یہ پیسے جو نکالے جائیں گے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر جو ایسیٹس ہیں مضاربہ کے وہ ٹوٹلی انلیکوڈ فارم میں ہیں، تو پھر اس کے اندر جو انویسٹر ریڈیم کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرے گا، وہ اپنا شیئر اس پول کو بیچ دے گا، اس کی شیئر کی ایک این اے وی نکلے گی، نیٹ ایسٹ ویلیو نکلے گی، اور وہ اپنا اس این اے وی کا کو اس کو بیچ دے گا، یا اس کی بک ویلیو بھی کے حساب سے بھی بیچ سکتا ہے، جو بھی باہمی طور پر پہلے سے طے ہو۔ اور اگر وہ لکوڈ فارم میں ہو تو اس صورت کے اندر یہ کیا جا سکتا ہے کہ اب پروویژنل اماؤنٹ جو ہے وہ ایک آن اکاؤنٹ بیسس پر اس کو پیسے دے دیے جائیں، لیکن
جب آخر میں فارغ مضاربہ کمپلیٹ ہو جائے اور میچور ہو جائے تو پھر دیکھا جائے کہ آیا پروفٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. پھر اگر خدا نخواستہ پروفٹ نہیں ہوا تو اس صورت میں اس کو اس سے واپس لے لیا جائے. اگر پروفٹ اتنا ہی ہوا تو اس کو جو پروویژنلی دیا تھا اسی کو حقیقی نفع تقسیم تصور کر لیا جائے. اور اگر اس سے زیادہ ہوا ہے پروفٹ تو جو اس کو مزید دینا ہے اس کو مزید دے دیا جائے. تو یہ تھا خلاصہ جو کہ مضاربہ کی بنیادی پریزنٹیشن میں تھا. اور باقی یہ کہ ڈپازٹ پول کس طرح بنتا ہے اور اس کی کوئی جو کیس اسٹڈی یا کوئی اس کی آپریٹنگ مثال کہ اس کو مضاربہ پول کے اندر جو مختلف ویٹیجز اسائن کیے جاتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم کسی وقت نیکسٹ پریزنٹیشن کے اندر آپ کو بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.